बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ही अपने आप को एक्सपोज करने पे तुले हुए हैं। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई इंटरव्यू दे देते हैं, जिससे इनका अच्छा खासा सियासी कद जो है, जो बना हुआ है बज़ाहिर, वो बोने सियासतदान में तब्दील हो रहा है। एक झूठा, बेख्तियार, लालची, हरीस, इक़्तिदार का भूखा, इस तरह के सियासतदान के तौर पे खान साहब सामने आ रहे हैं। और जो खान साहब ने ये कहा है कि मैं जनाब एक्सटेंशन वो देना नहीं चाहता था, नया आया था, ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत एक्सटेंशन दी थी, जो पहली मरतबा एक्सटेंशन दी 2019 में। वो क्या प्लानिंग की गई थी और उसका पस मंज़र क्या था, कहाँ क्या मुलाकातें हुई थी, ये मैं आपके गोश गुज़ार करता हूँ। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब माहौल सियासी पाकिस्तान में बड़ा गर्म है। असम्बलियाँ कहते हैं तोड़ देनी है 2, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं, इमरान खान साहब, और परवेज़ इलाही कुछ और चक्रों में हैं। तो फिर नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, वो कब आएंगे वापस? उनकी वापसी की राह में क्या चीज़ रुकावट है? और परवेज़ इलाही साहब ने भी मोहम्मद इलाही की जो बयान था कि जनाब बाजवा ने कहा था पीटीआई की तरफ जाओ, उसकी तस्दीक कर दी है। और साथ ही उन्होंने कुछ लोगों को ये भी बताया है कि मैंने ख्वाजा साद रफ़ीक और एयाज सादक को बताया था। क्या बताया था वो? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है आज। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं जनाब कि फैज़ हमीद को जिस वक्त हटाया गया, गेम उस वक्त चल पड़ी थी। ये इमरान रियाज साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं। और ज़ाहिर है जो भी बयान करते हैं, पंजाबी का एक मुहावरा है, बल्कि 2 मुहावरे हैं कि मुर्दा बोलूँ तो कफन ही फाड़ूँ, यानी जब मुर्दा बोलेगा तो कफन फाड़ देगा। जो भी बोलेगा ऊट पटांग गैर मामूली हरकत करेगा। और दूसरा है कि जनाब अपना चग्गा चुकांगे तो अपना ढेड ही नंगा करांगे, यानी अपनी कमीज उठाएंगे तो अपना पेट ही नंगा होगा। खान साहब, समझदार लोगों के लिए ये मुहावरा है कि वो अपनी कमीज नहीं उठाते, जक्का नहीं उठाते। और खान साहब अपना जग्गा उठा रहे ने और खुद ही एक्सपोज हो रहे ने, और ऐसे ऐसे उज़र पेश कर रहे हैं कि उज़र गनाह बदतर अज़ गनाह वाली बात, कि गनाह का उज़र जो है वो गनाह से भी बुरा है। और ऐसे ऐसे अपनी नाकामियों के ऐसे ऐसे उज़र बयान फरमा रहे हैं खान साहब कि वो पहले से ज़्यादा उसमें फंसते जा रहे हैं। जो बातें की हुई है माजी में उन्होंने, वो सारी चीज़ें लोगों को याद है। और वो ज़ाहिर क्लिप श्लिप ये वो इंटरव्यूज़ वगैरह पड़े हुए हैं सारे। वो बातें और जो मौजूदा बातें हैं, इनको अगर मिलाया जाए आपस में, खान एक पक्का झूठा बंदा जड़ा साबित होंदा। या तो पहले ये झूठ बोलते रहे हैं या अब झूठ बोलते रहे हैं। ये मुझे पूरी तरह याद है। ये क्लिप आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया पे। ये मेहर बुखारी से इंटरव्यू हुआ था। मेहर बुखारी ने इनका इंटरव्यू किया था, खान साहब ने उनसे बात की थी और इनके घर में वो हुआ था। वो कुत्ता भी साथ आ गया था, कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में, कभी लॉन में, कभी बाहर, कभी अंदर, बहुत सारी जगहों पे मेहर बुखारी ने इनका इंटरव्यू किया था। ये वज़ीर आज़म बनने वाले थे उन दोनों, इलेक्शन से पहले, वो वज़ीर आज़म बनने से पहले की ये बात है। उनका जनाब अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं कभी एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा कि मुझे फ़ौज ने नहीं करने दिया। ये खान साहब फरमा रहे थे उस वक्त जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे। वो कह रहे हैं फिर इसका मतलब तो ये होगा कि मैं बेबस वज़ीर आज़म हूँ, मैं इनकम्पिटेंट हूँ, मैं तो मुझे डिज़र्व ही नहीं करता वज़ीर आज़म बनने का। और अब खान साहब ये फरमा रहे हैं, ये उस वक्त की बात है। और फिर आपको ये भी याद होगा कि जनरल बाजवा की वो तारीफ़ व तसीफ़ करते थे, यूं ही कोई बयान आता था, अपोजिशन जो इस वक्त थी इनके खिलाफ, खासतौर पर नवाज शरीफ और मरियम की तरफ से अगर कोई फौज पर इल्ज़ाम आ जाता था तो खान साहब वकील बन के सामने आ जाते थे, फौरी तौर पे इंज भागे भागे आते थे। जनरल बाजवा की तारीफ व तसीफ, फौज की तारीफ व तसीफ, जनाब ये बड़ा जमहूरियत पसंद जर्नैल है, ये तो सिस्टम को चलाना चाहता है, और भी जितनी बातें अच्छी हो सकती हैं किसी बंदे के बारे में। और ये उस वक्त भी ये कफन फाड़ देते थे, बोंगियां मार देते थे। तो फिर ये उस वक्त फौज ने स्पेशल इनको पैगाम भिजवाया था कि खान साहब खुदा दा वास्ता ही साड़ी वकालत करना आया करो, तुसीं सानूं होर फसा जांदे हो।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ऐसी गल करते हैं, 1 पेज पे हैं, हम एक हैं, हमने ये फैसला किया है, मैंने और जनरल बाजवा ने ये किया, मैंने और फलां ने ये किया, ये सारी बातें फिर उनको मना कर दिया था उन्होंने कि खान साहब साड़ी वकालत तुसी ना करिया करो, तुसी फसा जाते हो सानू। और फिर जनाब ये कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा ने तो हमें, मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया, तो मैं तो बाजवा पे बड़ा यकीन करता था, बड़ा भरोसा करता था। जनरल बाजवा ने फिर डबल गेम खेली, उधर भी गेम खेली, उधर भी गेम खेली। अच्छा, अब खान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया एक्सटेंशन वाला, 2019 में जो एक्सटेंशन दी थी खान साहब ने, उसकी बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कि माहौल ऐसा बना दिया, हम तो नए नए आए थे, हमें पता ही नहीं था। खान साहब आप नए नए नहीं आए थे, 1 साल हो गया था आपको। 2018 में आप वज़ीर आज़म बनते हैं इस मुल्क के, और 19 अगस्त 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं बतौर वज़ीर आज़म। वो नोटिफिकेशन हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जिसमें ये जनरल बाजवा को 3 साल के लिए मजीद तोसीह दे रहे हैं, मजीद अपॉइंटमेंट उनकी कर रहे हैं। और ये प्लानिंग जो थी, आपको याद होगा कि DGC थे ISI के उस वक्त, जनरल फैज़ हमीद साहब, वो DG ISI के तौर पे वापस आ चुके हुए थे। वो जून 2019 में DG ISI बनते हैं, और बतौर DGC उनके बड़े गहरे मरासम बन चुके हुए थे इमरान खान के साथ। और जो भी गेम हो रही थी, नवाज शरीफ को आउट करने की जो भी गेमें हो रही थी, जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी से मुलाकातें हो रही थी, जो भी सियासी मामलात थे, सारे जितने भी मामलात थे, वो सारे जनरल फैज़ हमीद साहब देख रहे थे। और जनरल फैज़ हमीद साहब की और इमरान खान की जो कुर्बत थी, वो बहुत बढ़ चुकी हुई थी। और ये मैं बिल्कुल पक्का इसी तरह पूरे यकीन के साथ आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक पक्की बात है। इसी तरह एक पक्की बात मैं बता रहा हूँ कि ये जो तस्दीक दी गई थी जनरल बाजवा को, ये इसके पीछे जो दिमाग था वो जनरल फैज़ हमीद का था। वजह उसकी ये थी कि इमरान खान के साथ जो कुर्बत का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और सारी दुनिया को पता है अहवाल जो थे उनके, कि अगले आर्मी चीफ के लिए जनरल फैज़ हमीद साहब अपने आप को देख रहे थे। अगर वो एक्सटेंशन ना मिलती 2019 वाली, वो बाद में तो फिर रौला बढ़ गया ना। फिर ये जो इमरान खान ने एक्सटेंशन दी थी, इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, दरखास्त चली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का कह दिया, फिर आर्मी एक्ट में तरमीम हो गई। जो भी था, ये एक्सटेंशन के पीछे जो जहन था वो फैज़ हमीद साहब का था। अगर वो एक्सटेंशन ना मिलती तो फिर फैज़ हमीद का नाम तो आना ही नहीं था। वो तो हालात ख़राब हो गए ना बाद में। फैज़ हमीद साहब मुतनाज़ा ही इतने ज़्यादा हो गए कि उन्हें घर जाना पड़ा, वरना उस वक्त तो हालात जो थे इनके कंट्रोल में थे। इनका ये प्लान था कि फैज़ हमीद साहब जो है आइंदा आर्मी चीफ होंगे, और फिर वो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मैं उनको एक्सटेंशन दूंगा, फिर वो 2023 वाले इलेक्शन में इंजीनियरिंग करेंगे, और मुझे फिर 2028 तक जो भी वज़ीर आज़म बनना हो, या फिर कोई सिस्टम में तब्दीली लानी हो, कोई निज़ाम बदलना हो, पार्लिमानी से सदारती निज़ाम की तरफ जाना हो, और वो मैंडेट लेके आना हो अवाम से, अपने मंशूर में शामिल करके जनाब सदारती निज़ाम लाएंगे, ये सारी इनकी प्लानिंग थी। अब ये झूठ बोल रहे हैं खान साहब कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था, उस वक्त नया नया आया था। आपने पूरी प्लानिंग की थी खान साहब। अगस्त 2019 में जो आप एक्सटेंशन दे रहे हैं एक लेटर के जरिए, तो उस वक्त आपके ऊपर कौन सा प्रेशर था? उस वक्त तो आप 1 पेज पे थे। उसके बाद भी आपने हजारहा मरतबा जनरल बाजवा की तारीफें की हैं, 1 पेज की बात की है। आप तो अक्टूबर 2021 तक यही बातें कर रहे थे कि हम 1 पेज पे हैं, 1 पेज पे हैं। और फिर उसके बाद जब फैज़ हमीद को हटाया, तो फिर आपने कहा कि मुझे पता चल गया था जनाब फैज़ हमीद को हटाया है, तो ये मुझे भी हटाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका सहारा था फैज़ हमीद, यही मतलब बनता है ना खान साहब का। और फिर जो खान साहब इस तरह की बातें करते हैं, जो भी सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, उनको समझ आ रही है कि खान साहब को अपने इक़्तिदार के सिवा, अपनी ज़ात के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अदारे तबाह होते हैं, हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जितनी तनकीद करनी है करें, मुझे इक़्तिदार मिलना चाहिए, और उसके लिए जो भी जायज़ नाजायज़ हरकतें, बयानात, काम करने पड़े मैं करूँगा।
اور پھر اب جناب جو مونسلائی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جناب مونس نے شاید ایم اوپری چھڈ دتی ہے، وہ ابا جی بیان دیں گے نا پھر گل بنے گی۔ اب ان کے ابا جی نے بھی یہ بیان دے دیا ہے، پرویز الہی صاحب نے۔ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں ہم جناب چلے گئے تھے ادھر پی ڈی ایم کی طرف، اور ظاہر ہے پھر نون لیگ نے مجھے کہا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ آ جائیں، شریف برادران نے اور پی ڈی ایم نے، تو پھر جاتے جاتے اللہ نے کرم کر دیا اور راستہ دکھا دیا ہمیں، اور راستہ دکھایا وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ دیکھ لیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ پی ٹی اے کے ساتھ جائیں۔ اس طرح کی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ مسئلہ پتہ کیا تھا، سارے اپنی اپنی گیم پہ تھے۔ باجوہ صاحب اپنی گیم پہ تھے کہ جناب چودھری کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رکھوں، عمران خان کی طرف بھی کوئی اشارہ جائے کہ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں۔ ریٹائرڈ جرنیل جو ملتے تھے باجوہ صاحب سے، ان کو وہ تسلی دیتے تھے کہ جناب اگلا الیکشن فیئر ہوگا، عمران خان اگر آئے گا تو ہم قبول کریں گے۔ اس طرح کے اشارے بھی دیتے تھے کہ عمران کی ہم مدد شدت کریں گے۔ اس طرح کے اشارے بھی وہ ریٹائرڈ جو جرنیل تھے ان کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو یہ اشارے وہ دے دیتے تھے۔ اور دوسری طرف ان کے ساتھ بھی وہ بات چیت چل رہی تھی ان کی، شہباز شریف کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، اور پھر وہ ایکسٹینشن والی باتیں ادھر بھی چل رہی تھیں ادھر بھی چل رہی تھیں۔ اور شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے تھے، آج میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف کی سیاست کی بحالی نہیں دیکھ رہا۔ وہ بھائی اس سے زیادہ سیاست کسی نے کیا کرنی ہے، کیا بحالی کرنی ہے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ جو آپ لوگوں کے لیے پچھلے دنوں سے بنا ہوا ہے 2-3 ماہ سے، وہ یہی تھا کہ نئے آرمی چیف کا تقرر، اس میں جو نواز شریف نے کردار ادا کیا ہے، اس کے بعد ابھی سیاست کی بحالی ان کی وہ آنی ہے۔ ذرا پتہ تو کریں یہ آرمی چیف والے معاملے میں کس نے کیا کیا گیمیں ڈالی ہیں، کون جا کے بیٹھا رہا 15 دن وہاں لندن میں، کس کے سسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک ریٹائرڈ افسر کے ساتھ جناب، اور پھر خواجہ آصف، ملک احمد، یہ سارے کیا کرتے رہے ہیں وہاں جا کے نواز شریف سے؟ اور نواز شریف کی تو اپنی ایک سوچ تھی، انہوں نے کہا جناب میں نے تو ہیل شریف کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی تھی، میرے پاس موقع تھا میں دے سکتا تھا، اور میں تو ایکسٹینشن کے ویسے ہی خلاف ہوں۔ اور انہوں نے شہباز شریف کو بھی یہ کہا 90% اس میں رول جو ہے ایکسٹینشن نہ دینے میں نواز شریف کا، تو 10% شہباز شریف کو بھی دینا چاہیے۔ وہ جو وعدہ کر کے آئے تھے، جو بھائی نے انہیں پڑھایا تھا سبق، وہ اس پہ پکے رہے تھے، وہ وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ اگرچہ اس کے نتائج اگر ادھر ادھر ہو جاتے اور بھائی صاحب ان سے ناراض ہو جاتے، انہیں اس کا بات کا ہی پتہ تھا، لیکن انہوں نے بھی تھوڑا سا اپنے پیر جو ہیں وہ جما کے رکھے۔ یہ سارے اپنی اپنی گیموں پہ تھے۔ فیاض حمید اپنی گیم پہ کہ مجھے کسی طریقے سے سپہ سالاری مل جائے، یہ ایکسٹینشن پہ تھے۔ شہباز شریف اپنی گیم پہ تھا، لیکن وہ تو صحیح کھیلے ہیں، نون لیگ اور پی ڈی ایم صحیح کھیلی ہے، انہوں نے صحیح گھمایا ہے ان کو۔ اور عمران خان صاحب اپنی گیم پہ تھے کہ جناب دوبارہ مجھے کوئی بیساکھیاں بسوکھیاں مل جائیں۔ تو اب شیخ رشید صاحب جو فرما رہے ہیں کہ مجھے سیاست میں نظر نہیں آ رہے، اور بھائی اور سیاست میں نظر کیا آنا چاہیے؟ وہ میں بات کر رہا تھا بیچ میں رہ گئی پرویز الہی صاحب والی بات کہ جناب وہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کسی سے کہ جناب ہم تو منافق نہیں ہیں، ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ میں جناب ٹھیک ہے پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب قبول کر لیا میں نے، اور پھر وہ دعائے خیر اور وہ مٹھائی شاہی کھانے والی باتیں وہ تو انہوں نے کی، لیکن وہ پتہ ہی ہے سب کو، آپ کو ہی پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب ہم مونسلاہی بھی چاہتا تھا کہ پی ٹی اے کی طرف جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور رہنمائی کے لیے باجوہ کو بھیجا، باجوہ کی شکل میں ایک رہنما ملا، تو ہم پی ٹی اے کی طرف چلے گئے۔ وہ ابھی آگے سٹوری یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق آتے ہیں، اور آ کے ظاہر ہے وہ یہی گلہ کرنا تھا، جناب آپ نے یہ کہا تھا اور یہ کر لیا، ادھر کو چلے گئے، ہمارے ساتھ جانا تھا، کیا مجبوری ہے؟ تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنڈی لگائی اندر سے، جیسے ان کا سٹائل ہے، تو اندر سے کنڈی لگا کے پھر میں نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ نے یہ بات کسی سے کرنی نہیں ہے۔ تو بھائی جی مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، مجھے باجوہ نے کہا ہے، اور میں تو اس کے مطابق چل رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے چھپایا نہیں تھا ان سے، لیکن یہ وعدہ لیا تھا
کہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نون لیگ والے تھے ان کو پہلے وہ اپنے بازوؤں کے زور پہ لڑ رہے تھے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں ہوا اور جو فیصلے آئے، اور پھر 9 رکنی بینچ کا فیصلہ اس کو نظر انداز کر کے پھر بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا، وہ ساری چیزیں متنازع ہیں۔ 63A کی جو تشریح ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ تنازع ہے۔ تو وہ ساری چیزیں مل ملا کے دیکھیں آپ، تو پھر باجوہ صاحب کا کردار تو بنتا ہے اس میں کہ حمزہ کو ہٹانے میں، اور پھر وہ جو باجوہ صاحب کے دور میں نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے، ان کی اہلیہ بیمار تھی، ان کو چھوڑ کے واپس آئے ہیں، وہ وہاں فوت ہو جاتی ہیں بعد میں، دونوں باپ بیٹی جیل جاتے ہیں، پاناما اقامہ میں نااہل کر دیا جاتا ہے نواز شریف کو، احتساب عدالتوں سے سزائیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بندہ بول سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے توقع کر سکتے تھے ان سے کہ جناب مجھے ایکسٹینشن دے دیں گے باجوہ صاحب؟ وہ بھولے بادشاہ نہیں، عمران خان ہو سکتے ہیں کہ باتوں میں آ جائیں، وہ باتوں میں آنے والے اب وہ زیرک سیاستدان بن چکے ہوئے ہیں جو نواز شریف ہیں، جن کا نام نواز شریف ہے، وہ اب اس طرح کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور فیصل واڈا والا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ گیا ہے، ان کا جناب جو 62(1)(f) کے تحت الیکشن کمیشن نے تاحیات نہل کیا تھا، وہ تو بڑی سخت تھی، اتنی لمبی تاحیات نہل لی تو یہ کچھ زیادہ سخت معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب فیصل واڈا صاحب نے پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا فیصل واڈا کو کہ آپ مان لیں بات، اپنی غلطی تسلیم کر لیں، انہوں نے مان لی، تسلیم کر لی غلطی کہ جناب ہاں میں نے غلط بیانی کی تھی۔ تو جس وقت میں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے قومی اسمبلی کے لیے 2018 میں، اس وقت میرا جو وہاں کی نیشنلٹی تھی وہ منسوخ نہیں ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہہ رہے ہیں جناب ہمیں اس کو ایک دفعہ کے لیے نا 63(1)(c) کے تحت، وہ دوہری شریعت والا جو معاملہ ہے کہ دوہری شریعت ہو تو وہ رکن اسمبلی نہیں بن سکتا، اس کے تحت ہم ان کو نہل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کو اس کا فائدہ ہوگا، یہ ایک انہوں نے اپنا ذہن تو بتایا ہے اس کیس میں کہ جناب 62(1)(f) والی جو نہلی ہے، یہ تاحیات نہلی والی جو ہم تشریح کر چکے ہوئے ہیں، وہ ذرا سخت ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن بہرحال اب وہ فل بینچ کا فیصلہ تھا، لارجر بینچ کا، تو پھر کہ جناب 62(1)(f) کے تحت نہلی تاحیات نہلی ہوگی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب صدارتی ریفرنس چلا جائے اور وہ فل کورٹ کے لیے کہیں کہ فل کورٹ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر دے۔ وہ اگر کہہ دیتی ہے اس سے مراد ایک دفعہ کی نہلی ہے، پھر تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے، اور وہ دوسرا الگ معاملہ ہے ان کا جو احتساب عدالتوں والا ہے، ان کیسوں میں تو جان ہی نہیں ہے، اور یا پھر جو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ ترمیم کر دیں آئین میں کہ 62(1)(f) سے مراد ایک مرتبہ ہی نہلی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن فیصل واڈا سے صرف ایک ذہن آشکار ہوا ہے سپریم کورٹ کا نرمی والا، ورنہ اس سے براہ راست کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب خان صاحب جو اپنے کہہ رہے ہیں نا ماضی کی ہر چیز، آپ نے وہ بچے دیکھے چھوٹے چھوٹے جو چل رہے ہوتے ہیں، وہ چلتا چلتا گر جائے تو اپنی ماں کو بڑے گھوری ڈال کے ایسے دیکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں اس لیے گرا ہوں کہ اماں آپ مجھے دیکھ رہی تھی، ایسے دیکھے نا بچے آپ نے، چھوٹے بچے۔ یہ خان صاحب انہیں بچوں کی طرح ہے، یہ خان صاحب اپنی ہر غلطی جو ہے وہ دوسروں میں ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ مجھے تو انہوں نے چلنے نہیں دیا، یہ میں بھروسہ کر رہا تھا اس پہ، فلاں وجہ سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں کی وجہ سے غلطی ہوئی، میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ اس وقت خان صاحب جو کام بڑے فخر کے ساتھ کر رہے تھے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پوری شد و مد کے ساتھ، اب وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ غلط ہو گیا اور فلاں کی غلطی کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی تھی، حالات ہی ایسے بنا دیے تھے، حالات کا قصور ہے، اور قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس بھیجا تھا وہ جناب فروغ نسیم کی غلطی تھی، یہ آئے تھے میرے پاس، انہوں نے کروایا سارا مجھ سے، میں تو کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ فروغ نسیم والی بات، وہ جو ایم کے ایم والے تھے وہ بعد میں چھوڑ گئے تھے ان کو، نواز شریف کو باہر جانے کی وہ غلطی ہوگی، وہ یاسمین راشد وغیرہ نے مجھے کہا وہ مر جائے گا، وہ رونے لگ گئی شیریں مزاری، تو میں نے کہا چلو بھیج دو، اور پھر وہ ریحام خان کی شادی والی بات، یہ میں نے کہیں بڑا ٹویٹ کسی دوست نے کیا ہوا تھا، اور پھر میں روس کے دورے پہ جانا میری غلطی تھی،
وہ بھی مجھے فوج نے کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے میں گیا تھا، میں تو جانے نہیں چاہ رہا تھا، چیف الیکشن کمشنر جو ہے میں نے بنا دیا تھا اس وقت، وہ بھی مجھے فوج نے کہا تھا، وہ بھی میری غلطی تھی. ساری غلطیاں مان رہے ہیں خان صاحب اس طرح کی. بس ایک غلطی ہے جو ابھی تک انہوں نے نہیں مانی، وہ بھی میرے خیال ڈال دیں گے. وہ ٹیرین والا جو معاملہ ہے ان کی بیٹی کا، ہمارے دراصل نا جو معاشرتی اقدار ہیں ان کا جو تقاضا ہے ہمارے اوپر وہ ساری قدغنیں ہیں، وہ اس موضوع پہ اتنی زیادہ بات ہوتی نہیں. حالانکہ امریکہ کی عدالت کا یہ فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ ٹیریان کے جو ابو جی ہیں وہ عمران خان ہیں. لیکن یہاں بات نہیں ہوتی ہے. آج انٹرویو میں کسی نے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اور لوگ بھی اخلاقاً سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں یاد کروانا چاہیے ان کو. لیکن اب دیکھ لیجیے گا کسی دن اگر یہ بات اسی طرح کھلم کھلا ہونا شروع ہوگی، ٹیرین والی بات، عدالتوں میں معاملہ ہے ابھی ویسے، جب وہ میڈیا پہ آنے لگ گئی یہ باتیں تو انہوں نے سارا کچھ سیتا وائٹ پہ ڈال دینا ہے. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو پاکستان آ گیا تھا، یہ سیتا وائٹ کو چاہیے تھا کنٹرول کرتی، مجھ سے پوچھتی، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھے اعتماد میں لیے بغیر ہی اس نے بیٹی پیدا کر دی. میرا کوئی قصور نہیں. یہ دیکھ لیجئے گا خان صاحب کی جو حالت ہو چکی ہے نا ذہنی، وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے اور کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو نواز شریف کی واپسی والی بات ہے، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ واپسی کا کیا پلان ہے، کب آئیں گے کیا نہیں. یار یہ سیدھی سی بات ہے کہ سارے وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، جب انہوں نے آنا ہے تو ایک مومنٹم بننا ہے، سیاسی ماحول میں ہلچل سی پیدا ہونی ہے، اور اس سے ظاہر نون لیگ کی کوشش ہوگی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. اب اگر وہ ابھی آ جاتے ہیں، ایک دفعہ مومنٹم بن جاتا ہے، بعد میں وہ رائے میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پریس کانفرنس کر لی، کبھی نہیں کی، کبھی کوئی چھوٹا موٹا جلسہ کر لیا. جلسوں پہ تو وہ پہلے نہیں جاتے تھے، مریم کو یہ ذمہ داری سونپی ہوئی تھی انہوں نے. تو پھر وہ جو مومنٹم بنے گا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ماحول نارمل ہو جائے گا. تو اب ان کی یہ خواہش ہے نون لیگ کی کہ جب الیکشن ہوں، الیکشن کے قریب ہم ان کو لائیں. اور ظاہر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابھی وہ آ جائیں دسمبر میں یا ان حالات میں ملک میں واپس آ جائیں اور پھر مہینے بعد پھر چلے جائیں اور دوبارہ پھر مہینے بعد واپس آئیں تو پھر وہی ماحول ہو. ایسے نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ ہی ان کی واپسی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ 4-5 ماہ گزر جائیں اسی طرح کہ جناب وہ پنجاب اور کے پی والی حکومتوں کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر سکیں یا تحلیل کریں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جب بھی جنرل الیکشن ہوں اس سے پہلے یہ واپس آئیں نواز شریف، اور پھر وہ ظاہر ہے کمان کریں گے. ان کے فیصلوں کی یا ان کی یہاں پاکستان میں موجودگی ایک اور تقویت دے گی کارکنوں کو نون لیگ کے. اور وہاں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہاں بھی انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، بڑے لوگوں کو گھمایا انہوں نے، بڑے چکر دیے ہیں انہوں نے. لیکن پاکستان میں ہوں گے تو وہ اپنی بات کو سنبھال لیں گے. اور شیخ رشید تو ویسے ہی کہتا رہتا ہے، ہر مہینے ڈیٹ دے دیتا ہے. اب سنیں جنوری کی ڈیٹ دے دی ہے انہوں نے، پہلے دسمبر کی دے رہے تھے، اب خیر جنوری کی ڈیٹ دے دی ہے کہ 30 جنوری تک عمران خان جو ہے یہ اسمبلیوں کی وہ نئے الیکشن کی ڈیٹ لے لے گا شیخ رشید صاحب. تو ان کی بات پہ اب میرا خیال نہ وزن ہے نہ گیٹ نمبر 4 سے ان کو انفارمیشن آتی ہے. بس وہ اپنے پرانے تجربے کی بنیاد پہ پیشگوئیاں کرتے رہتے ہیں. اور نواز شریف کی واپسی کی وجہ تاخیر جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ نون لیگ والے چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ اس وقت واپس آئیں جب ملک کا سیاسی ماحول ہماری موافقت میں ہو، ہمارے حق میں ہو، اور نواز شریف کے آنے سے اس کو مزید تقویت ملے، ایک ہی دفعہ ماحول گرم ہو. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.